آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 77۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 74واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ کنفیوشس۔ سن 551 قبل مسیح چین میں ایک مرد حکیم پیدا ہوا جسے دنیا کنفیوشس کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا وطن ایک چھوٹی جاگیردارانہ ریاست تھا جسے لو کہتے تھے۔ وہ ساری عمر چین میں اس لیے سیر و سیاحت کرتا رہا کہ اسے کوئی ایسا حکمران مل جائے جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ اگرچہ وہ سن 479 قبل مسیح 72 سال کی عمر میں ناکامی کا داغ لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن وہ اپنی تعلیمات کے ایسے گہرے نقوش چھوڑ گیا کہ 2000 سال بعد بھی چین کی وسیع و عریض مملکت میں اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس نے نہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا کہ اس کی تعلیمات کو آسمانی الہام سمجھا جائے، اور نہ اس نے فلسفی کی حیثیت سے اپنے نظریات پیش کیے کہ انہیں منوانے کے لیے دلائل و براہین کی تائید حاصل کرے۔ اس لیے کنفیوشس کے نظریات و افکار کو مذہب کہنا ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ اخلاق اور سیرت کا ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس پر اہل چین 2000 سال تک یعنی سن 1911 عیسوی کے انقلاب تک عمل پیرا رہے۔ بدھ مت نے بھی چین کو متاثر کیا اور اس کی کثیر آبادی نے اس کو بطور مذہب قبول کر لیا، لیکن بدھ مت اور کنفیوشس کے افکار کے درمیان جو بین تفاوت ہے اس کو یوین نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ انسان ایک زندہ چیز ہے۔ بدھ مت زندگی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ صرف موت کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہے۔ انسانی معاملات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور بدھ مت ان امور کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو ظاہر نہیں بلکہ مخفی ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح باقی رہ جاتی ہے۔ بدھ مت زندہ انسان کے بارے میں اظہار خیال نہیں کرتا، بلکہ روحوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے جس سے انسان کو مفر نہیں، وہ اس کے روزمرہ کے معاملات ہیں۔ لیکن بدھ مت حیرت انگیز اور مافوق العادت امور کو اپنی بحث کا موضوع بناتا ہے۔ بدھ مت اخلاقی اصولوں کے بیان میں بھی خاموش ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو ان زرعی اصولوں کی طرف رہنمائی نہیں کرتا جن کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ اپنے انسانی معاشرے کو راحت و شادمانی سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار سے مزین کر سکتے ہیں۔ وہ صرف خیالی چیزوں کے بارے میں ہی محو رہتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی قوتیں اور صلاحیتیں کن امور میں صرف کرنی چاہیے، بدھ مت اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ وہ صرف اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھنے سے پہلے اور یہاں سے رخت سفر باندھ کر چلے جانے کے بعد کی زندگیوں سے بحث کرتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، یا غور و فکر سے جن کا ادراک کر سکتے ہیں، ان امور سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ فقط ان امور کو زیر بحث لاتا ہے جنہیں یہ کان سن سکتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اور جہاں فکر و نظر کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ کنفیوشس کا تعلق سوسائٹی کے درمیانے طبقے سے تھا۔ وہ اس وقت پیدا ہوا جب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ ایک شریف سپاہی تھا جس کا نام کیوینگ تھا۔ اس کا خاندان امیر نہیں تھا، لیکن باوجود غربت کے لوگ اس خاندان کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب اس کی عمر 21 سال کی تھی تو اس نے اپنے نوجوان دوستوں کو اپنی درسگاہ میں کھینچنا شروع کیا۔ اس کی درسگاہ میں داخلے کے لیے کسی خاص قبیلے کا فرد ہونا یا کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہونا شرط نہیں تھی، بلکہ اس کا دروازہ خاص و عام سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اس کی عام فہم اور سادہ تعلیمات نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، اور بہت قلیل عرصے میں اس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ 50 سال کی عمر میں اس نے ڈیوک آف لیو کے دربار میں ایک منصب قبول کر لیا، لیکن اس نے اس وقت اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا جبکہ ڈیوک مذکور کو رقص کرنے والی لڑکیوں کے ایک طائفے نے راہ سے بھٹکا دیا۔ کنفیوشس کو یقین ہو گیا کہ وہ یہاں رہ کر اپنے افکار و نظریات کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیوک اس کے افکار پر نہ خود عمل کرے گا اور نہ لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی دعوت دے گا۔ چنانچہ دل برداشتہ ہو کر وہ وہاں سے چلا گیا اور ملک کی مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کے پاس جا کر ان سے ملاقات کی، لیکن اسے کوئی بھی ایسا حکمران نہ ملا جس نے یہ کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی اور قدردانی کی ہو کہ وہ اس کے اصولوں کو خود بھی اپنائے گا اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی دعوت دے گا۔ آخرکار مایوس ہو کر وہ اپنے وطن واپس آ گیا اور 72 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے:
اس کے نزدیک ریاست ایک قدرتی ادارہ ہے جس کا فرض عوام کی خوشحالی اور افراد کی مکمل نشو و نما ہے۔ اس کے نزدیک ریاست انسان کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ انسان ریاست کی خدمت کے لیے۔ اخلاقی لحاظ سے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدردی، نیک برتاؤ، باہمی تعاون اور ہمدردی کے جذبات کی نشو و نما پر زور دیتا اخلاق حسنہ کا آغاز گھر سے ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے انسان کے حلقہ احباب کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وہ انسانی تعلقات میں سے ان 5 بنیادی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 1، حاکم اور رعایا۔ نمبر 2، باپ اور فرزند۔ نمبر 3، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی۔ نمبر 4، شوہر اور بیوی۔ اور نمبر 5، دوست اور دوست۔ وہ اس بات پر خاص طور پر زور دیتا ہے کہ پہلے انسان کو اپنی برادری اور طبقے کا قابل فخر رکن بننا چاہیے، تب اسے عالمی انسانی برادری کی رکنیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔